درست پڑھ لیں۔ آج کا جو دور جو ہے یہ بہت خطرناک فتنوں والا دور ہے، بہت ہی خطرناک فتنوں والا دور ہے۔ اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے۔ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ تم 99% کا ایک تم کسی عمل کو اگر 99% کرتے ہو، 1% چھوڑتے ہو تو تم سے اس کی پوچھ ہوگی، لیکن آگے آنے والے جو میرے لوگ ہوں گے، میرے بندے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے اور وہ ایسے فتنے کے دور میں آئیں گے کہ اگر وہ 1% اگر اسے کسی نیک کام کو کرتے ہیں تو اس کو اس میں ان کو 100% کام کرنے کا ثواب ملے گا۔ ان کو 1 سنہ زندہ کرنے پر 70 ہے کہ 100 سیدھے زندہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیوں یہ کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ یہ جو دور ہوگا فتنوں کا دور، اس دور کے اندر اپنے ایمان کو بچانا بہت ہی مشکل ہے، اور واقعی میں بڑا مشکل ہے۔ آج ہر جگہ سے دین کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دین کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دین کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دین کو لوگوں کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غیر تو غیر اپنے مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں، نمازوں سے دور، روزوں سے دور، زکوٰۃ حج سے دور، کوئی نیک عمل نہیں، اللہ کے تسبیحات نہیں، اور بعض خالی ذکروں میں لگے ہوئے تھے، باقی نماز باقی نیک عمل سب کچھ چھوڑے ہوئے تھے۔ جو نمازوں پہ لگے تھے اور جو دین کے احکامات ہیں ان کو چھوڑ کے بیٹھے تھے۔ بے شک نماز سب سے لازم اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی دین کے احکامات ہیں، صرف نماز نہیں ہے، صرف نماز سے بخشش نہیں۔ نماز بہت ضروری ہے، فرض ہے، نہ پڑھے بندہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن نماز کے ساتھ کچھ اور بھی اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اعمال کیا ہے کہ خود بھی دین پر چلا جائے، دوسروں کو اس کی دعوت دی جائے، خود بھی برائی سے بچا جائے، دوسروں کو اس کی تلقین کی جائے برائی سے بچنے کی۔ آج ہم دیکھیں، آج ہمارے ملک کے اندر دیکھیں جنا لازوال عشق کے نام پہ ایک شو بن گیا۔ مقصد کسی کی تذلیل، کسی کی برائی کرنا نہیں، کسی کو تکلیف یا ضرر پہنچانا نہیں، مقصد ایک حق کی اور صحیح بات کرنا ہے کہ بھئی یہ اس چیز کے اندر، اس شو کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والے کلچر عام ہو رہے ہیں۔ یہ وہ کلچر عام کیا جا رہا ہے آج ہمارے ملک کے اندر کہ جس کلچر کو دو جلید کے اندر کافر بھی کرنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ بھی اس چیز کو غلط سمجھ لیجیے۔ حالانکہ ابھی دور جاہلیت تھا، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وہ نبوت کا اعلان نہیں کیا ہوا تھا، لوگوں پہ کوئی محنت نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت کے دور جاہلیت کے لوگ جو ہے نا وہ بھی یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والے کلچر کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کو غلط سمجھتے تھے۔ اور آج اس فحاشت کو پوری دنیا میں ایسے آسانی سے عام کیا جا رہا ہے کہ بوائے فرینڈ بناؤ، گرل فرینڈ بناؤ اور اپنے جو مرضی ہے کرو، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، خاندانی نظام کو توڑا جا رہا ہے، عورتوں کو ان کے مردوں سے آزاد کیا جا رہا ہے، باپ سے، بڑے بھائی سے، اپنے شوہر سب سے آزاد کیا جا رہا ہے کہ یہ عورت بھی آزاد ہے، اپنی مرضی کے مالک ہے، اس کا بھی برابر کے حقوق ہے، اس کے لیے بھی یہ ہے وہ ہے۔ کیوں جی مرد ایک کام کرتے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بعض کام مردوں کے لیے جائز ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، بعض کام نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے جائز نہیں، لیکن مرد کرتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے، عورت کرتی ہے وہ زیادہ گنہگار ہوتی ہے۔ مرد اس مشروقی کے معاملوں میں پڑے گا وہ بہت گنہگار ہوگا، عورت پڑے گی تو وہ سے زیادہ گنہگار ہوگی، کیونکہ مرد جب اس کسی غلط کام میں پڑتا ہے، مشروقی والے معاملات میں پڑتا ہے تو کوئی عورت اس کے ہاتھ میں نہیں آتی جب تک وہ خود نہ چاہے، لیکن جب عورت اس کام کے اندر لگتی ہے تو وہ لاکھوں مردوں کو تباہ کر دیتی ہے، ان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، اس کو کسی کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے لوگ خود بخود اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو تباہ کرنے سے بچایا جائے، یہ جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والے چکر ہیں چیزیں، ان سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ یہ جو شو چل رہا ہے برائے مہربانی یہ اس شو کو ختم کیا جائے، جو ڈیٹنگ ایپس ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ ماں باپ ہیں ہمارے رشتہ دیتے ہیں، ان سے بہتر کوئی ہے؟ ہاں اگر آپ کو آنے جانے میں کہیں اپنے خاندان میں کہیں آنے جانے میں کوئی پسند آ گیا، آپ جان رہے ہو تو جو اپنے گھر والوں کو گھر میں بھیجو دعوت دے کر کہ بھئی جاؤ بھئی آپ جا کے میرے رشتے کی بات کریں، لیکن اپنے آپ کو حرام والے کام سے تو بچانا چاہیے نا، اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچانا چاہیے۔ ہم جو ہے حرام کاموں کے اندر گھستے جا رہے ہیں، سود ہمارے اندر تھا، ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا ہمارے اندر تھا، کسی کی غیبت برائی کرنا ہمارے اندر تھا، مالوں کے اندر گھپلے کرنے ہمارا عمل تھا، یہ سارا کچھ کام تھا، جو اور بھی چیزیں ہمارے سر کے اوپر آ گئی، اپنی زندگی کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ ایک اور حرام کام ہماری زندگی میں آ گیا، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا، کتنا غلط کام ہے، مناسب اور نحوست والا کام ہے، بیہودہ کام ہے یہ۔
کچھ شرم حیا کی بات ہوتی ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور اس ملک کو آج اللہ معاف کرے، معذرت چاہتا ہوں، بہت ایسے لوگ ہیں جس ملک کو سیکولر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ اسی طرح سیکولر ملک بن جائے. یہ ہماری این جی اوز یہ کیا کام کر رہی ہیں؟ ملک کو سیکولر بنا رہی ہیں، عورتوں کو ان کے مردوں سے آزاد کرا رہی ہیں. یہ نہیں سوچتی کہ بھائی اگر عورت بالکل اس کو تم انڈیپینڈنٹ کر دو، آزاد کر دو، جی وہ اپنا خود کمائے، سب کچھ کرے، کیسے کمائے گی؟ ساری دنیا کی عورتیں کمانا جانتی ہیں، خربوں عورتیں دنیا کے اندر موجود ہیں، اس میں چند ایک ہزار چند ایک لاکھ ہوں گی ایسی عورتیں جو اپنا کماتی ہوں گی، باقی سارے تو گھر میں بیٹھی ہیں، کوئی ہنر کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. کہ آئندہ سے ہم جو ہے نا یہ کام نہیں کریں گے، اس چیز کا اپنے آپ کو ہم موقع دیں. جو آج تک ہم سے ہو گیا اس کے اوپر جو ہے نا اپنے رب سے معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے ہم یہ طے کر لیں کہ آئندہ کے بعد ہم یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور ان چیزوں کے چکروں سے ہم باہر نکلیں گے. ہم یہ غلط رشتوں سے غلط کاموں سے باہر نکلیں گے، حرام رشتوں سے حرام کاموں سے باہر نکلیں گے. الحمدللہ. اور یہ جو زناکاری بدکاری والے کام ہیں، شراب ہے، جوا ہے، جن غلط کام چوری چکاری، سب کاموں سے باہر نکل کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں ڈالیں گے، دین کے معاملات میں ڈالیں گے، دین کے اندر ڈالیں گے، دین کے اوپر چلیں گے. اس چیز کا آج ہی ہم فیصلہ کر لیں. یہ فیصلہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، بے حد ضروری ہے کہ اپنے آپ کو فحاشت اور بغیرتی بیائی کی زندگی سے نکال کے ایک شرافت نیک اور اچھی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ڈالا جائے، اور 100% دین کے اندر چلا جائے، اللہ کی مان کر چلا جائے. اور یہ جو گندے کام جو ڈیٹنگ ایپس اور یہ جو شوز ووز ہیں، ان سے اپنا کو بچائیں، اپنی زندگی کو مقصد دیں اور صحیح مقصد دیں، تاکہ ہم انسان دین کے اوپر چل کے سیدھا جنت میں جا کے پہنچے. اپنی ڈائریکشن غلط ہوئی تو خدا نہ خاصا جنت بندہ جو ہے سیدھا جہنم کی طرف جائے گا. اس چیز کے اوپر فکر کریں، کوئی چھوٹی سی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اگر ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے، صحیح راستے پہ چلیں گے تو کامیاب ہے، غلط راستے کی طرف گئے تو ہمیشہ کے ناکام. اس لیے نکاح کو پروموٹ کریں، شادیوں کو پروموٹ کریں، اور یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور دوستی اور مرد اور دوستیوں جو رشتے ہیں ان کو ختم کیا جائے.